باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ بہت دلچسپ ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم بندے کو اتنی قریب سے اپنی ذات سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی معمولی سا شعور بھی رکھتا ہو تو وہ کبھی اس کا رد نہ کر سکے۔ تین چیزوں کا بیان آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، کہ انسان اپنی ذات کی طرف نظر کر کہ تو پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ کس طرح اللہ نے تدریجاً تیری شکل تیرے ماں کے رحم میں بنائی اور کیسے تجھے مکمل اکمل خوبصورت دنیا میں مبعوث کیا۔ اب فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو، جو تم کاشت کرتے ہو؟ ایک خشک دانہ گندم کا جو پورا سال تمہاری خرجیوں میں، بوروں میں، بھڑولوں میں پڑا رہا، اسے تم اٹھاتے ہو اور جا کے زمین کے سپرد کرتے ہو۔ وہ دانہ زمین میں ملتا ہے، پھر وہ پھولتا ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے، اور اسی میں سے ایک کونپل نمودار ہوتی ہے جو دوبارہ پودا بنتا ہے، اور پھر وہی دانے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا جو تم بوتے ہو؟ انتم تزرعونہ، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ انداز سخن وہی، جیسے کہا کہ انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا، کیا تم بناتے ہو یا اللہ بناتے ہو؟ کیا اس دانے کو تم اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو ہم اس کو چورا چورا بنا دیں۔ فصل تیار ہو، چورا چورا ہو جائے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ، ہائے ہائے کرو، ہائے میری تیار فصل گئی۔ ہوتا نہیں؟ ایک جکڑ چلا جی، اس دفعہ تو ساری کی ساری دانے ضائع ہو گئے۔ جو دانہ رب چاہتا ہے وہ تمہاری بوری میں آنے دیتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں آتا۔ کیڑوں مکوڑوں کا اور حشرات الارض کا وہ رزق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ہائے ہم ڈوب گئے۔ انا لمغرمون، ہائے ہم ڈوب گئے، قرضوں تلے دب گئے۔ اتنا خرچہ ہو گیا تھا، فصل نہیں ملی، بارشیں ہو گئیں، فصل ضائع ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ کہا میری مرضی ہوتی ہے تو میں تمہیں اس دانے میں سے رزق دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تو تمہاری بوریاں بھر جاتی۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم تو بڑے ہی بد نصیب ہو جب لٹ جاتا ہے۔ یہاں تک تو کہا ذرا اس دانے پہ ہی غور کر لو جو تم زمین میں بوتے ہو، وہ کس طرح پودا بن جاتا ہے۔ تو جو مالک، جو پروردگار خشک دانے میں سے تمہارے لیے پودے بنا سکتا ہے، بار بار بنا سکتا ہے۔ اب فصل لے رہے ہو، چھٹے ماہ پھر اس کو بو رہے ہو، پھر 6 ماہ کے بعد، پھر سال کے بعد وہی دانہ کاشت کرتے ہو، 13 دفعہ اسی دانے میں سے پھر پودے بنتے ہیں، پھر دانے لگتے ہیں، پھر ان دانوں کو تو جو اللہ تعالیٰ بار بار دانوں میں سے تمہیں فصل دینے پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ یہ حیات بعد الممات، جو ہماری برزخی اور اخروی زندگی ہے، اس پر بھی اسے دلیل بنایا کہ ایک ہی دانہ ایک سرکل میں چل رہا ہے، کہ وہ دانہ تم بوتے ہو، پھر اس پودے پہ وہی دانے لگ جاتے ہیں، پھر کچھ استعمال کر لیتے ہو، کچھ پھر بونے کے لیے رکھ دیتے ہو، پھر وہی دانے بوتے ہو، پھر اس پہ فصل تیار ہو جاتی۔
تو جو اللہ تعالیٰ بار بار تمہیں فصل دینے پر قادر ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر لے؟ دوسری چیز فرمایا افرأیتم الماء، اور کیا تم نے پانی کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے پانی پہ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، کہاں سے آتا ہے؟ انتم انزلتموہ، کیا تم نے اس کو آسمانوں کی طرف سے نازل کیا ہے؟ من المزن، بادلوں میں سے، کیا تم اس کو نازل کرنے والے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں جنہوں نے بادلوں میں سے یہ پانی نازل کیا؟ بڑی پیاری تشریح پیر صاحب نے کی، کبھی آپ پڑھیں، آپ لکھتے ہیں ذرا غور تو کرو، یہی پانی اگر چھپڑوں اور جوڑوں میں کھڑا رہتا تو تمہارے پینے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا کریم پروردگار نے اس پانی کو جو بارش کے ذریعے ملتا ہے سٹوریج کا نظام بنا دیا ہے کہ زمین اس کو اپنے اندر سما لیتی ہے، وہ زمین کی ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے، کہیں 50 فٹ ہے، کہیں 200 فٹ ہے، کہیں 60 فٹ ہے، وہ ایک سطح پہ جا کے رکتا ہے، اور اس سطح پہ سالوں میں پڑا رہے، اس کی نہ بو نہ ذائقہ، کوئی شے تبدیل نہیں ہوتی، تر و تازہ۔ جب تم پمپنگ کرو، جس وقت تم چاہو اس پانی کو نکالنے کا اہتمام کرو، جب نکالو تازہ بتازہ۔ اب آگے سننے والی بات ہے، فرمایا لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجا، ہم اسے زہر کی طرح کڑوا کر دیتے، وہ نہیں جاتا۔ کتنے پانی ہیں جو کڑوے ہو گئے، پینے کے قابل؟ لاکھ کوششیں کر لیں، اب اس کو کیسے میٹھا کرو گے؟ تو کہا ہم چاہتے تو ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا اس پانی کا ہی حق ادا کر سکتے ہو جو رب کریم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے؟ کیا اس پانی کا ہی شکریہ کر سکتے ہو؟ تمہاری ذات کو کیسے بنایا، تمہیں دانوں میں سے فصلیں کیسے عطا کی، تمہیں یہ ٹرانسپیرنٹ پانی کس طرح اس رب نے عطا کیا جس کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ہی ناممکن ہے؟ پانی ہے تو تم زندہ ہو۔ قرآن عظیم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نا، فَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ یہ پانی اگر نہ ہوتا، اسے اللہ کڑوا کر دیتا، پھر تم کیا کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، اب فرمایا کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا جو آگ تم سلگاتے ہو؟ کبھی آگ کی طرف غور کی؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا اس آگ کے لیے درخت تم نے پیدا کی ہے؟ کیا اس آگ کے لیے لکڑیاں تم نے فراہم کی ہیں؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں ان لکڑیوں کو پیدا کرنے والے؟ ایک ایک چیز بیان کر کے انسان، اب دیکھیں اگر معمولی سا بھی عقل ہو تو بندہ ان کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا دانے میں سے فصل پیدا نہیں ہوتی؟ کیا وہ دانہ خشک ہونے کے بعد پھر سبز نہیں ہوتا؟ کیا پانی اللہ کی توفیق سے آسمان سے نہیں؟ کوئی ہے جو اس طرح کر کے بادل برسا دے؟ اب کہا کوئی ہے جو تمہیں آگ، جن لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو، کیا تم نے پیدا کی ہے؟ اگر اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر مانو نا کوئی پروردگار ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے بنایا ہے ان ساری چیزوں کو نصیحت سمجھنے والوں کے لیے، ومتاعا للمقوین، اور فائدہ مند مسافروں کے لیے، سفر کرنے والوں کے، جہاں چاہیں پڑاؤ ڈالیں پانی ملتا ہے، جہاں چاہیں پڑاؤ ڈالیں آگ جلا لیں، غذا انہیں میسر ہو۔ اللہ کریم نے ایک ایک مقام پر ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ فسبح، اب بڑا ہی پیارا جملہ آخری، سب کچھ بیان کر کے کہا اگر تمہارے اندر عقل کی رتی بھی ہے، فسبح بسم ربک العظیم، تو پس اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عظیم رب کی پھر تسبیح بیان کریں، اپنے عظیم رب کی تسبیح کیا کریں جس نے یہ سارے اختیار تمہیں بخشے، زمینیں دی ہیں، فصلیں دی ہیں، پانی دیا ہے، لکڑیاں، آگ، یہ سارے انتظام جس رب کریم نے اے انسان تیرے لیے کر دیے ہیں، تو اتنا تو کرنا، اس سچے رب کی تسبیح پڑھ۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تسبیح فرمائیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اور حضور کی نسبت سے ساری امت کو یہ حکم، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، ذکر کیا کرو اس کا، اس کی تسبیح پڑھا کرو، اس کے ناموں کی، بسم ربک کا اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے
نام کی تسبیح پڑھا کرو کہ اس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے. جس دن اس کا انکار کرو گے تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا, ضائع ہو جاؤ گے, نقصان کر بیٹھو گے. یہ آج یہاں یہ چیپٹر ختم ہوا سورہ واقعہ میں. 4 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی, پہلے انسان کی, پھر دانے کی, پھر پانی کی, پھر آگ کی. ان چاروں چیزوں کو دیکھو, کیا ان تم میں سے کوئی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہو؟ اگر تم نہیں ہو پیدا کرنے والے تو پھر پیدا کرنے والے کو تو مانو, اسے تسلیم کر لو. پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ.